نصب اب یہ اس پوری ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہماری ایفیشنسی اور پروڈکشن میں خاص طور پر کتنی بہتری آئے گی؟ جو پہلے جو مینول انداز سے ہاتھوں کے ذریعے بوائی کی جاتی تھی جن فصلوں کی، یا وہ ٹرانسپلانٹر کے ذریعے اگر کی جائے گی یا کمبائن ہارویسٹر کا استعمال کیا جائے گا، تو یہ تمام چیزیں استعمال کرتے ہوئے ایفیشنسی کتنی بہتر ہوگی، پروڈکشن میں کتنا اضافہ ہو سکے گا؟ جو ماضی میں ہم نے ریسنٹ پاس میں کپاس کی پیداوار کم ہوتے دیکھی یا ویٹ کو اور دیگر شوگر وغیرہ کو امپورٹ ہوتے دیکھا، تو یہ اس امپورٹ بل سے بھی پھر ہم جان چھڑانے کے قابل ہو سکیں گے؟ نہیں دیکھیے، آپ جمپ نہ کیجیے، ذرا مجھے اپنی بات جو ہے اس کو وزن دینے دیجیے اچھا کہ جی یہ جیسے آپ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس کا ایک سیڈ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ اوکے اگر سیڈ کی کوالٹی اچھی ہوگی اور کاسٹ آف جو آپ کی یعنی یوریا ہے یا اور دوسری کھادیں ہیں اس پہ کوئی بلیک نہیں ہوگی اور ان کی قیمتوں کے اوپر جو ہے اس کنٹرول کے اوپر مہیا کیا جا سکے گا، اور خاص طور پہ سیڈ پالیسی جو ہے ایسی بنائی جائے جس میں پرانے جو غیر تصدیق شدہ سیڈز ہیں ان کی بجائے تصدیق شدہ سیڈز جو ہیں لوکل ڈیولپ کر کے ان کو فروغ دیا جائے، تو اس سے آپ کی جو پیداوار ہے اس میں آپ نے جیسے فرمایا نا 20% جو فارم گرو کی پیداوار بڑھ گئی، تو وہ کیوں بڑھ گئی؟ وہ اس لیے انہوں نے اچھے سیڈ استعمال کی ہے۔ تو جب آپ اس کو پورے ایک مربوط نظام کے تحت لے کے چلتے ہیں تو پھر یہ آپ کے پاس پیداوار جو ہے وہ یقیناً بڑھے گی۔ اس وقت تقریباً آپ یوں کہیے کہ 2.5 ٹریلین کے قریب آپ کی جو پوری اکانومی کے اندر ایگریکلچر کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کا جو امپیکٹ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پوری ٹیکنالوجی کا اور اس کا فروغ ہوتا ہے اور نئی زمین جو ہے وہ قابل کاشت کی جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ 50% آف دیٹ جو ہے وہ آپ بڑھا سکیں گے۔ اور میں نے ایک اور بھی آپ کو بیرومیٹر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس ایگریکلچرل یونیورسٹیز ہیں، اس میں جو اس وقت ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس میں جو داخلے ہو رہے ہیں اس سے اگر آپ اندازہ کیجئے کہ کس تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو آپ کو اس کا یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت جو ہاٹیسٹ ایریا فار امپلائمنٹ ہے لوگوں کے لیے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ اور جو چائنا پاکستان کے انجینئر گئے تھے ان کے جانے سے بھی یہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان انجینئر نے جب واپس آنا ہے اور ان کو جاب کے لیے جگہ چاہیے تو یہی ادارے جو ہیں وہ ان کو جاب پرووائڈ کر سکیں گے، جو اس وقت ان اداروں کے اندر جو ہے وہ مین پاور کی بہت بڑی ٹیکنیکل مین پاور کی، پڑھے لکھے لوگوں کی بہت سخت ضرورت ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ بہت اہم ہے کہ یہ اس نظام کو ایک مربوط حوالے سے دیکھا جائے۔ اگر آپ صرف یہ جمپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی کتنے بلین کا فائدہ ہوگا، تو وہ میرا خیال ہے کہ ابھی اس طرح سے اس کو پروجیکٹ کرنا وہ اتنا صحیح نہیں ہوگا کہ ہم وہ تخمینوں کی طرف جائیں۔ لیکن ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے ایکسپورٹ کوالٹی بہت امپروو ہو جائے گی، ہماری کوالٹی بہت امپروو ہو جائے گی۔ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے جو چھوٹے کسانوں کو جب اس ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑے گی تو وہ کیسے ان کے لیے افورڈیبل ہو سکے گی؟ اس کے لیے پھر ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو آنا پڑے گا اور اس کے لیے تھوڑی سی یہ LIMS جو ہے یہ تو فری آف کاسٹ ہے۔ اچھا، یہ تو صرف انہوں نے جا کر ایپ کے اوپر جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اپنے ٹیلی فون پر اور اسے استعمال کرنا ہے، اپنا جو رقبہ ہے اس کی انہوں نے تفصیل ڈال دینی ہے۔ ہاں اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ آتا ہے ایگری مالز کا، کیونکہ اب یہ اس وقت جو اس بڑے GPI کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے خریداری کے لیے بھی اور سیل کرنے کے لیے بھی جو ہے مارکیٹس مہیا کی جائے۔ تو ایگری مال میں یہ جو جتنی بھی سیڈز ہیں، جتنی بھی وہ جو آپ کی یوریا ہے، فرٹیلائزرز ہیں، وہ سب جو ہے کنٹرول قیمت کے اوپر فارمر کو دستیاب ہوگی، اور وہ اس علاقے کا جو وہ پورا علاقہ ہے وہاں پہ وہ کوئی بھی فارمر چھوٹا ہو بڑا ہو وہ سب اس ایگری مال سے جو ہے خریداری کر سکتے ہیں۔ ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی فارمر کی۔ اس وقت تو 25 سے 30% جو ہے بلیک ہوتی ہے، خدا معاف کریں نہ کریں ان لوگوں کو جو یہ بلیک کرتے ہیں، لیکن یہ تو ظلم کرتے ہیں اس فارمر کے ساتھ جس کی ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔